آپ انکار کرتی ہیں کہ جی ہم نے گھر کے کام نہیں کرنے, ہمیں میڈ رکھ کے دی جائے, تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اینڈ اپ لائف ود. آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کہا ہے کہ پلیز مجھے یہ کھانا گرم کر دیں, اور آپ دا مومنٹ وہ آپ کو کہتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں خود اٹھو خود جا کے گرم کرو, تو دین آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہو اگلے دن اس سے؟ اپنا کھانا خود گرم کرنا پڑے گا. میں گھمانے کا بھی پابند نہیں ہوں, میں شاپنگ کا بھی پابند نہیں ہوں, میں کسی ذمہ داری کا میں پابند ہی نہیں ہوں. پرانی کوئی 50 سال پرانی وہ روایتوں کو لے کے چل رہے ہوں جو آپ نے بچپن میں سیکھا ہے وہی امپوز کر رہے ہوں. شاپنگ بھی اپنی خود کر لے گی اور پھر بھی لے گی, تو پھر آپ کا ریلیشن شپ کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا کہ میں اپنی شاپنگ خود کر لوں گا, اپنی خود کر رہی ہے, میں اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں نا, میں کھانا خود گرم کروں گا, اپنی شاپنگ بھی خود کروں گا. یہ آپ نے بتانا ہے, سٹارٹ آپ نے کیا ہے کہ کھانا گرم ہم نے نہیں کرنا. تم نے ایسے کیا, تم نے ویسے کیا. السلام علیکم ویورز, میرا نام جواد ہے, آئی ایم اے لائف کوچ. میرے ساتھ میرے بہت اچھے دوست جعفر خان موجود ہیں, ان کے ساتھ میری اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے, اور 3-4 پوڈ کاسٹ ہم نے کی, ہماری مائلڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے. اس طرف میرے ساتھ میری بہت اچھی دوست ماہنور, شی از اے فیزیو تھراپسٹ, شی از بریلینٹ گرل, اپنا کلینک چلا رہی ہیں, بزنس رن کر رہی ہیں, اینڈ شی اچیوڈ اے لاٹ ان لائف. آج کا ٹاپک ہمارا ریلیشن شپس کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کے پرسپیکٹیو میں, دیسی پرسپیکٹیو میں, کہ کیا ایشوز فیس ہو رہے ہیں لوگوں کو, ریلیشن شپس چل نہیں رہے یا شادیاں نہیں ہو رہی یا چل نہیں رہی, اس کے اندر کانفلکٹ ہے, عورتیں مردوں کو سمجھ نہیں سک رہی, مرد عورتوں کو نہیں سمجھ سک رہے. اس سے ریلیٹڈ ہم کوئی ایک اوپن فری فلوئنگ ٹائپ ڈسکشن رکھتے ہیں. یوزلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی مائلڈ سی ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزوں پہ میں جعفر کے ساتھ کبھی مطلب اس کی ہاں ملا رہا ہوں, کبھی میں کہتا ہوں اس طرح نہیں ہے. تو آج بھی اسی طرح سے ہم بات کو سٹارٹ کریں گے. میں چاہوں گا جو دو میرے ساتھی ہیں جواد اور مانور, آپ بھی اپنا اس پہ پرسپیکٹیو شیئر کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ایشو پہ, اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے, یہ کیا اور لوگ بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کی کیا ریلیونس ہے آج کل کے سینیریو کے اندر. ریلیشن شپس کو پہلے ایک ٹیبو سمجھا جاتا تھا اور اس پہ ڈسکشن بھی نہیں ہوتی تھی. اگر آپ آج سے 15-20 سال پہلے کا سوچو, کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے گھر میں بتا نہیں سکتے تھے دیٹ وی آر ان اے ریلیشن شپ رائٹ ناؤ. لیکن اب یہ چیز سیڈلی اتنی کامن ہو چکی ہے اور اس کو اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے کہ اب یہ ہر چیز نا بہت کیجول سی لی جاتی ہے, اس چیز کو بہت کیجولی دیکھا جاتا ہے. پیرنٹس کو بھی اکثر پتہ ہوتا ہے کہ آر چائلڈ از انوالوڈ ود دس پرسن, آئدر ہی اور شی, جو بھی معاملات ہیں پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے, اینڈ سم وٹ دے سپورٹ اٹ. لیکن جب بات آتی ہے شادی کی طرف, تب پیرنٹس بھی تھوڑا ریزسٹ کرتے ہیں, دے آر ریلکٹنٹ کہ اتنی رسپانسبلٹی آپ کیسے لو گے اور آگے کیسے چلو گے, بٹ دے آر فائن ود دا ریلیشن شپ کلچر ایز ویل. آئی گیس مے بی ہر سینیریو میں نہیں, ہر کسی کی فیملی اور پیرنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے گھر میں لو میرج کی اجازت ہوتی ہے ان کو لو ہی نہیں ملتا, تو یہ بھی ایک سائڈ ہو جاتی ہے اس میں. آئی گیس مطلب ہر گھر میں سیم نہیں ہوتی, یہ چیز ویری کرتا ہے. اور دوسری بات, ان مائی اوپینین اس چیز میں حرج کوئی نہیں ہے اگر آپ سرٹن لمٹس میں اس کو کریں تو. پسند کی شادی اور اپنا پارٹنر پسند کرنا, اپنا پارٹنر کا انتخاب کرنا, آئی گیس دیٹ شوڈ بی آج کے دور کے اندر ایک نارمل چیز ہونی چاہیے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ جی یونیورسٹی کے اندر والدین کہتے ہیں خبردار ادھر ادھر دیکھا دونوں لڑکوں کو, لڑکیوں کو. جیسی یونیورسٹی ختم ہوتی ہے تو سوال آتا ہے ہاں کوئی ہے تو بتا دو. اس کے بعد بچے پھر ایسے دیکھتے ہیں بے بسی میں کہ ہم نے تو ضائع کر دیا 4 سال ڈگری لینے میں, جی پی اے بھی CGPA بھی 3 آیا اور کوئی عاشق بھی نہیں ملا. تو جواد آپ کا کیا خیال ہے اس ٹاپک پہ؟ میرے خیال سے کہ جو ایک ٹرم ہے نا کہ دیسی پیرنٹس, جو دیسی پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جتنا مرضی اچھا رشتہ ڈھونڈ لو, جو ہم نے ڈھونڈا وہی رشتہ بہتر ہے. اور یہ ایک پوری اس کے پیچھے ایک میں کہوں گا کہ پوری سوچ چلتی آ رہی ہے ہمارے پیرنٹس کی. پھر ان کے پیرنٹس اس طرح کے تھے, مطلب اٹ از ویری پاسبل کہ آپ یونیورسٹی میں آپ کا کوئی اچھا تعلق بن جائے, کوئی اچھا ریلیشن بن جائے, آپ کی اچھی دوستی ہو جائے, لیکن ہمارے پیرنٹس اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. تو جس طرح مہنور نے کہا کہ ایک ٹیبو سا ہے, ابھی بھی ہے, اتنا نہیں ہے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے, بٹ اگین پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ وہ لاجیکل زیادہ ہیں, بچوں نے شاید ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو دیسی پیرنٹس بھی کافی ایوالو کر چکے ہیں اب, بہت زیادہ ایوالو کر چکے ہیں. اگر آئی ایم دا ینگیسٹ آف 6, تو جو رولس اینڈ ریگولیشنس میری سب سے بڑی بہن کے لیے تھی وہ میرے لیے نہیں ہیں. جو ریسٹرکشنس وہ کیونکہ پیرنٹس بھی تو ایوالو کرتے ہیں, دے آر لرننگ ود ایوری ایکسپیرینس پروببلی کہ ہم نے پہلی بچی کی شادی میں اس طرح ہوا تھا تو ہم سیکھ کے آگے کس طرح چیزوں کو ڈفرینٹ کر سکتے. تو وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھی اپنی بہن کو میں کہتی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس ڈفرینٹ ہیں اور میرے ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ ہمارے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کی بڑی بہن ہے نا, تو آپ نے وہ سارے ایکسپیرینس دیکھ کے آپ نے پیرنٹس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھ لیا.
آپ کے لیے پیرنٹس کی ہینڈلنگ آسان ہو گئی ہے. آپ نے ہر وہ چیز دیکھ لی ہے جس پہ اس کو آپ کی بہن کو منع کیا ہے, ڈانٹا ہے یا اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو لیکن وہ ریسٹرکشنز تو میرے لیے ہے ہی نہیں. جن چیزوں کی اجازت کہہ لیں کہ میری بڑی بہن کو نہیں تھی, اس کی اجازت تو مجھے ہے. تو اس کی کیا ریزن لگتی ہے آپ کو, کیوں آپ کو اجازت؟ ٹائم آپ کو ایوالو کرتا ہے. آپ بہت ہی زیادہ آپ کو سٹبرن ہونا پڑتا ہے کہ آپ بالکل بھی آپ کی مینٹلی فزیکلی کوئی گروتھ نہ ہو. آپ مینٹلی ایوالو کرتے ہیں ود دا ٹائم, لیکن آپ کو میں تو سمجھتی ہوں کوئی بہت ایکسٹریم لیول کا آپ کو ریجڈ اور سٹبرن ہونا پڑے گا کہ آپ بالکل بھی آپ کا ذہن نہ کھلے اور آپ ان چیزوں کو ہی پرانی کوئی 50 سال پرانی وہ روایتوں کو لے کے چل رہے ہوں جو آپ نے بچپن میں سیکھا ہے وہی امپوز کر رہے ہوں. اس طرح میں سے اب کم ہے. لوگ جو ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو پیرنٹس جو ہوتے ہیں زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں, ان کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, وہ اپنے ایکسپیرینس کے تھرو بھی ایوالو کرتے ہیں. ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا پیرنٹس کو لگتا ہے کہ وہ لاجیکل زیادہ ہیں, ان کے پاس ایکسپیرینس زیادہ. اچھا میرا آپ دونوں سے سوال ہے, آپ دونوں اس کا جواب دو. ایسا کیا ہوا ہے کہ آج کل ریلیشن شپ یا شادیاں یا جو بھی آپ اس کو تعلقات, ان کا ٹائم فریم بہت چھوٹا ہو گیا ہے. جیسے فار ایگزامپل ڈیورس ریشو بڑھ گئی ہے یا انگیجمنٹ ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے. لیکن پرانے زمانے میں آپ دیکھو گے اگر بچپن میں بات پکی کر دی ہے تو وہی چلنی ہے. دادا ابو نے پکی کر دی ہے جی, وہ بچے جوان ہو گئے ہیں, انہوں نے وہیں پہ کرنی ہے جہاں ہو گئی. اب بات پکی ہونے کے بعد اگلے دن بات ختم ہو رہی ہے, شادیاں ہو رہی ہیں, چل نہیں رہی. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ دونوں سے میرا سوال. میرا خیال ہے 2-3 اس میں چیزیں ہیں. دا فرسٹ تھنگ از کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جی میاں اور بیوی کے بیچ میں چیزیں کس طرح سے چلیں گی, رسپانسبلٹیز کیا ہیں, کیسے ہیں. ایک وہ چینج ہو گیا ود ٹائم, کیونکہ جو پرانی ہمارے سے اوپر کی 2 جنریشنز ہیں ان کی جو شادیاں تھیں ان میں بالکل ڈفرینٹ تھا. جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ان کی ڈیورس ریشو بہت زیادہ نہیں تھی, وہاں پہ یہ تصور ہی نہیں تھا کہ طلاق ہوگی, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی. وہ صحیح تھا یا غلط تھا, جو بھی تھا, دیٹ از دا ریالٹی آف اٹ. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں, لڑکے لڑکیاں ہیں, انہوں نے اوپر کی جنریشن میں نا عورتوں کو جس طرح سے وہ ٹریٹ ہوتی ہیں کہ کام کر رہی ہیں, اپریشیٹ نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ, اس طرح سے دیکھا ہے. لڑکیاں اس چیز کو آئیڈیلائز نہیں کرتی ہیں. دیٹ از ناٹ وٹ دے وانٹ. آئی تھنک مانور اس چیز پہ فیڈ بیک دے سکتی ہے. ایگزیکٹلی, ویمن آر مور اویئر اینڈ دے آر مور امپاورڈ ناؤ. آج کل لڑکیاں جاب بہت زیادہ کر رہی ہیں, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں, تو اس وجہ سے بھی وہ زیادہ ریلائی نہیں کرتی آن اے مین ٹو پرووائڈ. تو یہ بھی پرائیورٹیز بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہیں اس سے بھی, کہ پہلے جو ویمن ابیوز برداشت کرتی تھیں وہ اس لیے کرتی تھیں بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو اے اسٹرانگ بیک اپ. اب فیمیلس کو لگتا ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہیں. اب وہ فائنینشیل کنٹرول مرد کے پاس ہونا وہ آپشن نہیں چھوڑتا تھا کوئی پیچھے شاید. ایگزیکٹلی. اور پہلے سوسائٹی بھی اسی طرح کی تھی کہ ان کو ویمن کو بہت زیادہ اپریس کیا جاتا تھا, خواتین کو. اب کیونکہ اویئرنیس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اب ہر جو ہیں کہ کہتے ہیں, آپ گاؤں کے لوگوں کو دیکھ لیں, وہ بھی ٹک ٹاکس, ان کے پاس بھی ہر وقت ان کے پیکیجز ہوتے ہیں, وہ سوشل میڈیا ہر چیز پہ وہ چل رہا ہے. تو وہ کافی زیادہ ایک امپیکٹ ہے اس کا, ایک پازیٹیو بھی کہہ لیں, ایک نیگیٹو بھی کہہ لیں, کہ اگر آپ اس طرح کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں جہاں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ شوڈ یو ٹریٹ یور وومن, تو آپ ظاہر ہے آپ ایوالو کرتے ہیں اس چیز پہ بھی, آپ کو بہتر لگتا ہے. اور میں کہتا ہوں ہر کیس میں یہ نہیں ہے, میں نے ایسے بڑے سینئرز بھی دیکھے ہیں جو بڑے اچھے سے پیار محبت سے چلے ہیں ساتھ, اینڈ اٹ از ناٹ کہ وہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے کسی کو ایشو ہے. دا ایشو ہیپنز وین اٹ گوز ٹو این ابیوسو لیول, کہ جی ایک خاتون لیٹس سے 50-60 ایئرز آف ایج کے اندر بھی 10-15 لوگوں کا کھانا بھی بنا رہی ہیں, ساری چیزیں گھر کی کر رہی ہیں, اور ان کو اپریشیٹ بھی کوئی نہیں کر رہا, الٹا لان تان ان کو سننی پڑتی ہے. اٹ از گیون ایز اف کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, اور یہ بیئر منیمم ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایز اے ہیومن آئی تھنک ہم سارے تینوں یہ بات اپریشیٹ کر سکتے ہیں, اگر ہم کوئی چیز کریں اور ہمیں اس کی اپریشیشن ملے تو ہمارا دل کرے گا جواد کہ ہم مزید. عربی مقولہ ہے کہ خاتون, ایک عورت سے نا آپ پہاڑ توڑوانے کی مشقت کروا لیں, لیکن آپ کا جو ایک اپریسیشن والا جملہ ہے نا وہ اس کی تھکن اتار دے گا. بالکل. اور مطلب بڑی سمپل سی لاجیکل سی چیز ہے. آئی تھنک یہ چیزیں آج کی جنریشن کو سمجھنی چاہیے کہ ایک تو یہ بیک گراؤنڈ کہاں سے آ رہا ہے, کہ اف ویمن ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, آج کل لڑکیاں یا تو شادی نہیں کرنا چاہتی, یا تو اس کی کیا ریزن ہے, مطلب کیوں نہیں کرنا چاہ رہی شادی؟ اگر وہ صاف انکار کرتی ہیں کہ جی ہم نے گھر کے کام نہیں کرنے, ہمیں میڈ رکھ کے دی جائے, تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اینڈ اپ لائک دیئر مدرس. اس طرح سے میزریبل نہیں رہنا چاہتی. اچھا ہم لڑکوں کو, مجھے بھی کافی ٹائم پہلے تک یہ لگتا تھا کہ نہیں جی ایسے ہی ہوتا ہے, اور
عورتوں کو کمپلین نہیں کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر. ان لڑکیوں نے اپنی ماؤں کو بڑے قریب سے دیکھا ہوتا ہے بیکاز دے آر ولنریبل ان فرنٹ آف دیئر ڈاٹرس. ان کے ساتھ تو وہ جا کے وہ گلے کر سکتی ہیں نا کہ بیٹا اپنے خواب مارنے پڑتے ہیں, سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے, وہ کرنا پڑتا ہے. سو ویمن ہیو دس ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اینڈ دے ڈونٹ ہیو دیٹ ڈیزائر. وہ اس طرح نہیں بننا چاہتی. تو سب سے پہلے دیسی مردوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کو آگے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. دیر از اے کلیئر وے فار دیٹ از ویل. ایک آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کہا ہے جو میرے مائنڈ میں ہے, اور ایک مہنور نے بہت اچھا پوائنٹ کہا. دونوں پوائنٹ سے آگے سے مزید ایک سوال نکلا ہے. آپ نے کہا کہ ایک عورت 10 لوگوں کا یا 20 لوگوں کا کام کر رہی ہے اور اس کو اپریسیشن نہیں مل رہی. یہاں تک میں آپ کی بات صحیح ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک عورت اتنا کام کر رہی تھی تو کر تو اچھا کام رہی ہے نا, غلط کام تو نہیں کر رہی. آپ اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ کام ہی نہ کرو, یا جو نئی جنریشن ہے وہ کہہ رہی ہے ہم نے کام نہیں کرنا, اور ایک بندے کی کیپیسٹی ہے وہ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے, اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھ رہی ہے, اس کے پیرنٹس بوڑھے پیرنٹس کا بھی خیال کر رہی ہے, تو وہ کر تو اچھا کام رہی ہے, کوئی غلط کام نہیں کر رہی, اس میں کیپیسٹی ہے. ہاں اس کو اپریسیشن نہیں مل رہی, یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب ایک نئی جنریشن اٹھتی ہے, وہ اٹھ کے کہتی ہے کہ ہم نے کام ہی نہیں کرنا, تو آلریڈی پھر ان کی جو آگے سے اولاد ہوگی, ان کا جو گھر کا سسٹم بنے گا, ان نہیں ہو رہی نا, اولاد ہو ہی نہیں رہی. تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شادیاں کرنا نہیں چاہتا. میں آپ کو تو پس منظر سے سمجھا رہا تھا تھوڑا سا کہ پرسپیکٹو یہ ہے وائی دیز تھاٹس آر پریزنٹ ان دا کرنٹ جنریشن آف ویمن. ایٹ لیسٹ مردوں کا بھی پرسپیکٹو ایک میں اس میں لانا چاہوں گا. دا ویمن ڈونٹ وانٹ ٹو اینڈ اپ لائک دیٹ. دیکھیں کام میں کبھی بھی نہیں کہہ رہا کہ نرچرنگ, یہ نرچرنس ہے نا بیسکلی. آپ کھانا بناؤ, آپ گھر کے کام کرو, ساری چیزیں کرو. ایک چیز ہوتی ہے ڈنڈے کے زور پہ ہو, ایک چیز ہوتی ہے عورت کا خود دل کرے. عورت کی نیچر میں ہے نا نرچرنس کہ یہ چیزیں انہوں نے فیملی کو سنبھالنا ہے, گھر کا خیال رکھنا. اچھا دل نہیں کر رہا تو پھر کیا کرے؟ دل نہیں کر رہا کا دیکھیں ایک طریقہ کار یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپریشیٹیولی اچھے طریقے سے اس کو کچھ کام ذمہ داریاں ایسی ہیں انسان پہ, آپ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گی کہ وہ دل کرے یا نہ کرے وہ کرنا ہی ہے. ہسبینڈ نے اگر پرووائڈ کرنا ہے, اف ہی از اے پرووائڈر, اس کا دل نہیں کر رہا پرووائڈ کرنے کا, تو اس نے پھر بھی کرنا ہی ہے, چاہے وہ خوشی سے کرے چاہے نہ کرتے ہوئے کرے. ہی از اے پرووائڈر, پروٹیکٹر, اس نے عورت کا خیال رکھنا ہے, اسے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے, اس کو کہیں لے کے آنا چھوڑنا. وہ کہہ رہا ہے میرا دل نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ فیلنگ لائک کہ میں یہ کام کروں, بٹ کرنا ہے. اچھا اس زمرے میں پھر وہ آ جائے گا نا کہ بچے کی پرورش. اب وہی بات ہے, دل نہیں کر رہا, بچے کو تو پالنا ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو کرنا ہی ہے. پرورش کیسے کس طرح سے ہو رہی ہے؟ از ہی لیونگ ان اے ہیپی ہوم یا وہ ایک ذرا تھوڑے کیوٹک گھر میں رہ رہا ہے؟ یہ فرق آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے ہی. اور مہنور کا پوائنٹ تھا کہ ابیوزو بیہیویئر کی وجہ سے پہلے چیزیں چلتی تھی, اب نہیں چلی. سو واٹ یو آر سیئنگ ایگزیکٹلی, میں پوچھ رہا ہوں کہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے شادی میں؟ کمپرومائز کے بغیر تو شادی چل ہی نہیں سکتی. کمپرومائز تو بہت ضروری ہے. کس لیول تک ہونا چاہیے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کو اپنی کچھ سرٹن باؤنڈریز مینٹین کرنی چاہیے. وہ آپ کو میوچلی افیکٹو کمیونیکیشن کے تھرو آپ کو پہلے اس سے بتانا چاہیے اپنے پارٹنر کو کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں اینڈ یو شوڈ ریسپیکٹ مائی باؤنڈری. اور سملرلی میں بھی آپ کی باؤنڈریز کو ریسپیکٹ کروں گی. سملرلی آپ اپنی بیوی کو بھی, اپنی بہن کو بھی, اپنی اماں کو بھی کسی کے سامنے انسرشن نہیں کریں. یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے. پریز پبلکلی بٹ کرٹیسائز پرائیویٹلی, یعنی کہ تعریف لوگوں کے سامنے کریں, برائی اکیلے میں. اب فار ایگزامپل 2 میڈیا پرسن ہیں یا کوئی 2 انفلوئنسرز ہیں, ان دونوں کی شادی ہے اور دونوں کا کوئی ایشو ہے, بیوی نے ٹویٹ کر دی پبلکلی. اب وہ تو ہسبینڈ تو نہیں اس کو جا کے اکیلے کو سمجھا سکتا, ہو رہا ہے نا چیزیں. تو سم ٹائمز آپ نے پبلکلی بات کرنی ہے اپنی سائڈ بھی پروف کرنے کے لیے, سم ٹائمز آپ نے اکیلے میں بات کرنی ہے ڈانٹنے کے لیے. آئی تھنک جو لڑکیوں کا ایکسپیرینس ہے نا, میجورٹی لڑکے ان سے کمپلیٹلی اوبلیویس ہیں, ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز چینج ہو گئی ہوئی ہے, اور وہ ان کے رویے میں بھی نظر آتا ہے دیٹ دے ہیو دیٹ ایکسپیکٹیشن. لڑکے ایک بہت کامن سا گلا اور ریفرین کرتے ہیں کہ ہماری مائیں اور نانیاں دادیاں جیسی ہوتی تھیں ویسی عورتیں نہیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, نہیں ہیں, کیونکہ چیزیں بدل گئی ہیں. تھنگز آر ناٹ دا سیم اینی مور. ویمن وانٹ ٹو بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. وہ چاہتی ہیں کہ وہ فائنینشیل کنٹرول نہ ہو, جس فائنینشیل کنٹرول کے ذریعے سے ان ناٹ آئی وونٹ سے آل بٹ ان اے لاٹ آف کیسز کچھ ایک مینیپولیشن یا ابیوز یا کنٹرول ہوتا ہے. اور ایک بیسک ازمپشن ہوتی ہے کہ نہیں جی یہ کنٹرول کے ذریعے ہی ایک عورت کو رکھنا چاہیے اس کو, اور وومن شوڈ ناٹ بی گیون فریڈم. آئی تھنک جواد آپ ادھر کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں مطلب نہیں آپ کہیں پلیز, ہم سننا. آپ کا پرسپیکٹو اس پہ کیا ہے, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. مطلب آپ لوگوں نے مجھے دیکھا اس طرح آبویسلی, ہم نے نہیں دیکھا. چلو آپ سوال آپ اگری کرتے ہو اس چیز سے کہ یہ کنٹرول رہنا چاہیے, یا مطلب آپ کا اس پہ کیا وہ پرسپیکٹو ہے؟ آبویسلی ایک لمٹ کا کنٹرول رہنا چاہیے. گاڑی کے ڈرائیور آپ ہو, آپ گاڑی چلا رہے ہو اور آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے, تو پھر گاڑی کون چلا رہا ہے؟ مطلب جوکس اپارٹ, اگر مرد کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے تو وہ گھر تو اس کے ویسے نہیں چل سکتا. میں آئی ایم اے فیمنسٹ, میں یہ نہیں ہوں کہ میں فیمنزم کے خلاف ہوں, لیکن ایک لمٹ تک.
یہ جو سلوگن ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو, آپ اس کو کیا کہتی ہے, اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ بالکل نہیں کرتی. تو ایگزیکٹلی دیٹس اے ریئیکشن, دیٹ از این اوور ریئیکشن کہ یار اتنی دیر سے اوپریشن اور وہ ہیٹریڈ فیل ہو کے نا, نیچرل سی چیز ہے. ایک بندہ آپ کو بار ماری جائے, آپ بھی اس کو واپس مارو گے. آپ یہ تو نہیں کہو گے اچھا چلو آئندہ نہیں مارنا تم نے, اس طرح تو نہیں ہوتا. مطلب کون سا ایسا ریلیشن ہے میاں بیوی کا جس میں ہسبینڈ کہے کہ مجھے کھانا دو اور وہ کہے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو, تو اس کے بعد رشتہ کیا بچتا یار ہے؟ ہو جاتا ہے. دیکھو بہت سارے دوبارہ بولنا پلیز. کون سا ایسا رشتہ ہے, میں تو دوبارہ پوچھ رہا ہوں, آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کہا ہے کہ پلیز مجھے یہ کھانا گرم کر دیں, اور آپ دا مومنٹ وہ آپ کو کہتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں خود اٹھو خود جا کے گرم کرو, تو دین آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہو اگلے دن اس سے؟ اچھا ٹھیک ہے, اگر اس نے کہہ دیا اور اگر آپ اپنا کھانا خود گرم کر لیتے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ہر دفعہ ہی ہو کبھی پارٹنر تھکا بھی ہوتا ہے, کبھی پارٹنرشپ سمجھا کریں کہ آپ نے دوسرے کو بھی اکوموڈیٹ. میں نے ایک اس سچویشن میں بات نہیں کی کہ کسی کو 104 بخار ہوا ہوا ہے اور وہ اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا جا کے, ایک نارمل بات. ہاں نارملی بھی اس کا نہیں بھی دل کر رہا, ٹھیک ہے, اچھا ونس آپ اپنا کھانا خود گرم کر کے نہیں کھا سکتے. بالکل کھا سکتے ہیں, لیکن پھر میرے خیال سے پھر بالکل آپ بیسکس پہ جب چلتے ہیں نا, پھر آپ کو بیسکس رائٹس ملتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے, میں بتا دیتا ہوں بیسک رائٹ کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کرے گا, اپنا کھانا خود کھائے گا, آپ کو وہ باہر گھمانے کا پابند نہیں ہے, آپ کو ایکسٹرا شاپنگ کرانے کا وہ پابند نہیں ہے, آپ کیسے نہیں, نہیں بالکل جب آپ بیسکس پہ جا رہے ہیں تو بیسک چیزیں پوری ہیں. آپ کو 2 ٹائم کا کھانا ملے گا, آپ کو جو لباس ہے وہ ملے گا, اور ایکسٹرا کریکولر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنے کا وہ باؤنڈ نہیں ہے. وہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ریلیشن میں کچھ ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی, وہاں سے بھی کچھ ایکسٹرا ایفرٹ آئے گی. وہ تھکا ہوا کھا رہا ہے, آپ نے کہا کھانا خود گرم کرو, دیٹ میکس ٹوٹلی سینس, ہو جائے خود گرم کر لے. اور اگر آپ کی جو پارٹنر ہے وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو اور ویسے بھی ذہنی طور پہ بھی اتنی وہ ماڈرن ہو, یا ماڈرنائز میں صرف ڈریسنگ کے لحاظ سے نہیں کہہ رہی جیسے آج کل لبرل فیمنسٹ ہیں, سوچنے کے لحاظ سے کہہ رہی, ایگزیکٹلی اس کا اس طرح جو ہے براڈ پرسپیکٹیو ہو, اور وہ کہے کہ میں خود اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر لوں گی, اور ایکسٹرا شاپنگ بھی اپنی خود کر لے گی اور پھر بھی لے گی, تو پھر آپ کا ریلیشن شپ کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا کہ میں اپنی شاپنگ خود کر لوں گا, اپنی خود کر رہی ہے, میں اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں نا, میں کھانا خود گرم کروں گا, اپنی شاپنگ بھی خود کروں گا. یہ آپ نے بتانا ہے, سٹارٹ آپ نے کیا ہے کہ کھانا گرم ہم نے نہیں کرنا, میں نے اس کا ریئیکشن دیا ہے. ویورز یہی مسئلہ ہے, یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہی آج کے زیادہ تر ریلیشن شپس میں ہو رہا ہے. تم نے ایسے کیا, تم نے ویسے کیا. فور ونس اگر آپ اسے کر لیتے ہیں تو آپ کی یہ تھنکنگ ہے کہ اگر مجھے اپنا کھانا گرم کرنا پڑے گا, میں تمہیں وہی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نہیں آپ اس کو غلط رنگ دے رہے ہو بات کو, ویسے بات ہے نہیں. دیکھو اگر مجھے اپنا کھانا خود گرم کرنا پڑے گا, میں گھمانے کا بھی پابند نہیں ہوں, میں شاپنگ کا بھی پابند نہیں ہوں, میں کسی ذمہ داری کا میں پابندی نہیں ہوں. دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ میں نے دی, اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں لگی تو آپ مجھ سے اس کی ایکسپلینیشن مانگ سکتی ہیں. آپ اپنا اوپینین نہیں تھوپ سکتی اگلے کے اوپر. میں اپنا اوپینین نہیں, میں وہی بتا رہا ہوں, تو میں بتا دیتا ہوں نا, میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو ورڈز. آپ کو اگر آپ نے کوئی اپنی مرضی کا میننگ نکالنا تو وہ الگ بات ہے. میرے ورڈز یہ ہیں کہ ان جنرل جو ایک اچھی شادی جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایک میرج, اس میں مین پرووائڈر ہوتا ہے. آپ نے اپنے سے لا کے ایک سینیریو بنایا کہ اب اچانک سے عورت بلینر بن گئی ہے, اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس کا پرائیویٹ جیٹ بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مین از دا پرووائڈر. وہ کام کر رہا تھا, عورت نوکری سے نہیں آئی تھی, وہ گھر آیا, اس نے آ کے اپنے بچے دیکھے, اس نے کہا مجھے پلیز کھانا دے دو, اس نے کہا میں کھانا گرم نہیں کروں گی. وہاں پہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پوری کرنے کا پابند وہ نہیں ہے. میں نے نہیں کہا کہ وہ ابیوزو ہو جائے, میں نے نہیں کہا وہ بدتمیزی کرے, میں نے نہیں کہا, نہیں, اٹ واز ناٹ ونس ان ا لائف. وہ میں نے نہیں, میں نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے. اچھا اس کی بھی ریزن ہے نا, چلو ٹھیک ہے. فار ونس میں اب مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں. فار ونس میں آئدر شی از سک, آئدر شی از فیسنگ سم تھنگ, کوئی پرابلم ہو رہی ہے, یار وہ تھک گئی ہے, اس کے پاؤں میں چوٹ آ گئی ہے, اس کی طبیعت نہیں ٹھیک, دیٹ میکس ٹوٹلی سینس. بٹ آپ کے سچویشن میں آپ نے کہا تھا, اس نے کہا میرا دل نہیں کر رہا, تو بھائی میرا بھی دل نہیں کر رہا. ہاں تو آن گوئنگ بیسس اگر ایک خاتون کہتی ہے نہیں جی آپ خود کریں یہ چیزیں, دین اٹ میکس, چلو ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی, چینج کر لیتے ہیں. آئی انڈرسٹوڈ کہ آپ کیا کہہ رہی تھی, بٹ اب کہتے ہیں لیٹ سے, لیکن مجھے نا ایک ڈفرنٹ نوٹ, مجھے ایک کوٹ یاد آیا, what is thinner than a hair? This argument? Male's ego. So I don't think self respect کی بات کرنا کوئی ایگو آ جاتی ہے, اور اگر یہ ایگو ہے, یہ تو بات ہی نہیں ہے نا. میں وکالت کر رہا ہوں اس انسان کی, اس مرد کی جو اپنا گھر چلانا چاہتا ہے, جو وائف کو رسپیکٹ دیتا ہے. میں پھر وہی بات کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ جب اس نے کہا, یا جب آپ کی اسٹیٹمنٹ کے حساب سے اس نے کہا کھانا خود گرم کرو, میرا دل نہیں کر رہا,
تو نہ وہ اسے بدتمیزی کر سکتا ہے، نہ وہ اسے ابیوزو ہو سکتا ہے، نہ وہ اس کو کمتر فیل کروا سکتا ہے. بٹ ایسی چیز جو ٹوٹلی اس کا دل کر رہا ہے، گھومنے کا اس کا نہیں دل کر رہا، تو وہ نہ گھومنے جائے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس کو بیسک ڈریس نہیں لے کے دے گا، اس کو بیسک شاپنگ نہیں کرائے گا، وہ سب کچھ کرائے گا جو ایک شادی میں بیسکس کی ضرورت ہے، اور بیسک بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس میں کوئی اس طرح نارمل بات ہے. ٹھیک ہے، یہ نارمل ہے، ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے سارے ریلیشن. تو آپ لوگوں کو بیسک چاہیے ہوتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک میں ہی چلتا جتنی ایفرٹ پٹ کرو اتنی آگے سے ملے گی. ہے، ایسے ہی ہوتا نارملی بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ فرینڈ شپس میں بھی دیکھو گے تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ریلیشن شپ میں ہی اسپیسیفکلی ہم نے جانا ڈیفیوز ہو جاؤ دونوں لڑن پڑا. اب ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں. دیکھیں یہی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے. دا مین تھنگ از، اب جس طرح جواد آپ کہہ رہے ہو نا، مرد ایک پرووائڈر ہے، تو دا مین از دا لیڈر ایز ویل. دا لیڈرشپ از ناٹ جسٹ کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے، ایک ایموشنل لیڈرشپ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اگر آپ ریئیکٹیو ہو گے نا ایز اے مین ٹو ہاؤ اے وومن از بیہیونگ، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. ا مین میری نظر میں شوڈ بی ناٹ ریئیکٹیو بٹ پرو ایکٹیو ایموشنلی. وہ ایموشنل ٹون سیٹ کر رہا ہوں، لیڈرشپ کو یہی کہتے ہیں. ریلیشن شپ کی ایموشنل ٹون مرد سیٹ کر رہا ہوں. اب وہ گھر آیا ہے گندے موڈ میں، تو گھر میں کیا ہوگا؟ گندا موڈ. اگر وہ گھر آیا ہے وہ اس نے تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ ذرا ہنسی مذاق کے ساتھ کیا ہے. اب دس ریفلیکٹس آن واٹ دا مین از لائک ان ہز ہول لائف. وہ ورک پلیس میں کیسا ہے، وہ دوستی میں کیسا ہے، وہ اپنے رشتوں میں کیسا ہے، وہ وہی ٹون لے کے چلے گا نا. تو ایموشنلی آئی تھنک، میری ہمبل اوپینین ہے کہ پاکستانی اور دیسی مرد جو ہے نا وہ بالکل زیرو، بالکل زیرو، بلکہ مائنس میں کہوں گا. اور میں بھی اس میں شامل تھا. آئی تھنک انٹل اینڈ انلیس آئی ریئلائزڈ کہ یار اچھا یہ اتنی بڑی ایک گیپ ہے میری اسکل کے اندر دیٹ آئی نیڈ ٹو ورک آن. تو یہ لوگ نہیں بتاتے آپ کو، اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. جی جواد کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں پہلے میں مانور کی رائے لینا چاہوں گا، وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے، پھر میں اپنی رائے غصے میں لگ رہے ہیں تھوڑا سا، اس لیے میں نے کہا دودھ منگوا لسی. نہیں میں چائے پینا پسند کروں گا. نہیں، I totally agree with that. اور میرج جیسے یہ کہہ رہے تھے 50-50 نہیں ہوتی ہے. sometimes it's 90-10, sometimes it's 40-60. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ نہیں ہوتی، میں کہہ رہا تھا کہ نہیں ہوتی، آپ کر رہے ہو اس کو. یار سن لینا، یہ بعد میں سن لینا بھائی، یہ پلے کر رہے ہو. چلو یہ پلے ہو جائے گا بھائی، دیکھ لینا کس نے کیا کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی فرینڈس کو سیم لیول پہ پلے نہیں کر رہے ہوتے، ڈفرینٹ کر رہے. تو اس لیے شادی میں یہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ دونوں سیم پلے کریں، کبھی زیادہ کر دو. میں نے یہ بات کی تھی. ہاں، اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ایوریج 50-50 ہو، لیکن سم ٹائمس آپ نہیں کر سکتے. کوئی 90 دے رہا ہے، 10 دے رہا ہے، 80-20. اچھا دوسری سیکنڈ تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس از کہ دی ایموشنلی لیڈ نیچر آف ویمن. اب ایموشنس کا ورڈ ہمارے معاشرے میں بڑا نیگیٹو ایک کانوٹیشن کا ہوتا ہے. جی ایموشنل ہو، جی رونا دھونا، غصہ، یہ مار دھاڑ اور برتن ٹوٹ رہے ہیں اور اسٹار پلس کی بجلیوں کی کڑکنے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو مطلب ایموشنز انہیرنٹلی نیگیٹو نہیں ہوتے. اب ایموشنل نیچر آف وومن کو آئی فیل مرد نہیں سمجھتے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اینڈ اس سے آپ کیا وہ کر سکتے ہیں، کیا ایک ڈائریکشن لے سکتے ہیں. تو فار می جب میں نے یہ چیز سمجھی تھی کہ یار لیڈرشپ کے اندر آدمی کی یہ ایموشنز مینیج کرنا، سینس کرنا، ایموشنل انٹیلیجنس، یہ بڑی بیسک سی ایک اسکل ہے جو آدمی کے اندر ہونی چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ لوگوں میں، نہ صرف مردوں میں، عورتوں میں بھی ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کی کمی ہے، اور ہیلدی ایکسپریشن آف ایموشنس نہیں ہے. دیر شوڈ بی اے ہیلدی اینڈ بیلنس ایکسپریشن آف یور ایموشنس. کسی بھی جگہ آپ کو، اگر آپ ورک پلیس پہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے ہو جیسے آپ اپنے کسی دوست کے سامنے ریئیکٹ کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پر آپ نے کیا ایکسپریشن دینا ہے. یہ ورک پلیس والی ایگزامپل بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کن لوگوں کے سامنے کیا ایکسپریس کر سکتے ہو، کس لیول کے آپ اپنے تھاٹس ایکسپریس کر سکتے ہو، اپنے ایموشنس بتا سکتے ہو. کچھ لوگ جو ہیں اپنے بہت ڈیپ ڈارک سیکرٹس شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہماری یہ تھاٹس ہیں، ہم اس بارے میں ایسے سوچتے ہیں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جیلسی کا بتا دیتے ہیں کہ آئی فیل جیلس فرام دیٹ پرسن. تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن ایموشنل انٹیلیجنس کی جو آپ نے بات کیا، آئی ٹوٹلی ایگری ٹو دیٹ. وٹ ایور یو آر سیئنگ میکس ٹوٹلی سینس. اور مرد جو ہے وہ لاجیکل ہوتا بھی زیادہ ہے، اور کچھ اپنے آپ کو پروو کرنے میں بھی لگ جاتا ہے کہ میں زیادہ لاجیکل ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں یہی پوائنٹ ٹھیک ہے. جہاں پہ جا کے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ زیادہ لاجک میں جا کے وہ تھوڑا سا ایموشن لیس ہو جاتا ہے. بٹ ایسا نہیں ہے، مرد بھی ایموشنز رکھتے ہیں. اور زیادہ تو مجھے بلکہ لگتا ہے آج کل مسائل یہی ہیں کہ مرد اپنے جو ایموشنز ہیں وہ پراپر ایکسپریس نہیں کر پا رہے، یا ان کو سکھایا نہیں جا رہا، یا ان کو بتایا نہیں گیا. اس کی بھی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل مطلب جوکس اپارٹ، یہ جو بات ہے مطلب یہ ایک اسٹیٹمنٹ بن گئی ہوئی ہے، تو وہ اسی کو لے کے چلی جا رہے ہیں. بھائی درد ہوتا ہے، مرد کو بھی درد ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا.
ایگزیکٹلی. اچھا اس پہ ایک بڑے مزے کی وہ بات ہے جو مجھے پہلے والی ڈسکشن میں آئی تھی, اب دوبارہ یاد آئی ہے کہ ایوری بڈی ہو از واچنگ دس ویڈیو پلیز اپنے ذہن میں ایک چیز پرماننٹلی فکس کر لیں کہ یو کین ناٹ چینج اینی ون.